أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. بروز سنڈے ہے، ٹھیک ہے جی، بیفور منڈے. سورت نازعات کا سبق چل رہا ہے. اس میں جو ہے کیا ہے جی 26 آیات، ایک رکوع مکمل ہوا، تلاوت آلریڈی ہو چکی ہے. آج دوسرا رکوع ہے اور آیت نمبر 27 سے آخر تک کوشش کریں گے ترجمہ ہو جائے. توجہ فرمائیں، آپ لوگ انگلی رکھیں. انتم اشد خلقا ام السماء بناها. انتم کیا تم، مطلب پہلا حمزہ کیا ہے، استفہام سوالیہ، کوشچن. انتم انتم اشد، کیا تم، اشد خلقا زیادہ سخت ہو تخلیق میں، ام السماء یا آسمان، بناہا اس نے بنایا، اس کو کس نے بنایا، شابہ اللہ نے بنایا. انسانوں کیا تمہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کو، اس کو اللہ نے بنایا ہے. کس کو، کس کو آسمان کو. ٹھیک ہے جی. عرب کے کافر لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا جو انکار کرتے ہیں، اس کی وجہ تھی کہ وہ کسی مردے کے زندہ ہونے کو بہت مشکل سمجھتے تھے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کائنات کی دوسری چیزوں مثلاً آسمان کے مقابلے میں انسان کو پیدا کرنا زیادہ آسان ہے. کیوں جی؟ ابھی تک کسی کو پتہ ہی نہیں ہے آسمانوں میں کیا ہے، درمیان میں کیا ہے، زمینوں میں کیا ہے. کیا خیال ہے؟ انسان تو سامنے نظر آ رہا ہے، پتہ لگ رہا ہے، انسان پہ سرچ بھی ہوگی ہے بہت ساری. کیا خیال ہے؟ ماں نے پیٹ نے اندر ہی الٹرا ساؤنڈ کر کے دس دینے کہ بھائی بچہ ہے کہ بچی ہے، لیکن 4 مہینے سے پہلے جب بچہ مکمل ہو جائے تو اس وقت بتا نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا ہے عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام. جس مادہ میں جو کچھ بھی ہے اللہ ہی جانتے ہیں. پورا کامل علم کس کو ہے؟ اللہ ہی کو ہے. ٹھیک ہے جی. یہ تھوڑی موٹی رپورٹ شوٹ کر کے سمجھیں گے بڑا تیر مار لیا نشتہ. کامل علم کس کے پاس ہے بھائی؟ دورے ہو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کائنات کی دوسری چیزوں مثلا آسمان کے مقابلے میں انسان کو پیدا کرنا زیادہ کیا ہے، ایزی ہے، آسان ہے. کیا ہے؟ نوٹ ڈیفیکلٹ. اگر تم مانتے ہو کہ آسمان اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے تو پھر انسان کو دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ کیوں بھائی؟ کیا خیال ہے؟ اور جب اللہ کو یہ بھی پتہ ہے روحیں ایک مقام پہ جاتی ہیں، سجین میں جاتی ہیں، علین میں جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ جس کو بات کو پتہ ہے روح جہاں پہ ہے تو اس روح نے پھر اس جسم کے اندر آنا ہے نا جس سے وہ نکلی ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں بات؟ سمجھتے ہو کہ نہیں بات؟ رفع سمکہا فسواہا. دیکھو ذرا پنکھا، ویسے کوئی بندہ میرا خیال نہیں ہے. رفع اٹھایا، سمکہا اس کی بلندی کو، فسواہا پھر درست کر دیا اس کو. یعنی آسمان کی بات ہو رہی ہے. اس کی بلندی اٹھائی ہوئی ہے پھر اسے ٹھیک کیا. کس کو؟ بار بار پوچھتا رہوں گا، توجہ. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا اور ڈھانک دیا اس کی رات کو. وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا اور نکالا اس کی دھوپ کو، اس دن کو، اگلا پہر. اور اس کی رات کو اندھیری بنایا ہے اور اس کے دن کی روز دھوپ باہر نکال دیا ہے. دنیا میں اندھیرا اجالا بھی کیا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. کیسے بھائی بتاؤ؟ سب کچھ سونا چاہیں گے اگر آپ دن میں سو سکتے ہیں آپ، رات کے اندر دن ہو جائے، لائٹ لگ جائے، کوئی کہ مہربانی کر لیٹ مان کر ایک لیٹ لگی ہوئی ہو نا، زیرو کا بھی بعض تو چلو ٹھیک ہے عادت ہو، زیرو کا بھی تیز والا ہو نا، اس میں بھی کیا ہوتا ہے، لیکن بعض بالکل ہی اندھیرا کر دو، وہ کیا کہتے ہیں ڈر لگ رہا ہے. تو ہلکی سی لائٹ بھی اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے. لیکن زیادہ تر کچھ ملکوں میں 6 مہینے رات اور 6 مہینے ہاں ٹھیک ہے جی، مطلب مشکل ہوتا ہے نا وہاں پہ. نمازوں کے بھی بڑا مسئلہ، مغرب عشاء میں بڑا مسئلہ مان جاتا ہے.
تو مسئلہ کیا ہے؟ رات بھی وجعلنا اللیل لباسا، رات بھی نعمت ہے، ٹھیک ہے جی۔ کہیں پہ آپ سوئیں، میں گاؤں میں یاد کرتا ہوں باہر کبھی شادیوں کے موقع پہ باہر اس طرح میدانوں میں سونے پڑ جاتا ہے، مہمان زیادہ تو چارپائی ڈال کے، تو روشنی آس پاس لگی ہوئی ہے، نیند ہی نہیں آتی، روشنی میں نیند ہی نہیں آتی، پوری رات اس طرح ہلتے رہو، مچھر ادھر سے، پھر اپنا کام کرنے رہنے۔ بات سمجھ گیا ہو؟ اسی طرح دن کے اندر رات ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ پریشانی ہے نا، یعنی ڈسپلن گڑبڑ ہو گیا، آگے درہم درم۔ والارض بعد ذلك دحاها، کس کا ذکر ہوا؟ آسمان کا ذکر ہوا، رات کا ذکر ہوا، اور کس کا؟ دن کا۔ پھر اب زمین، والارض بعد ذلك دحاها، والارض بعد، اور زمین کو بعد ذالک اس کے، دحاها اس نے بچھا دی، کس نے؟ اللہ نے۔ دحاها، چل یار اتھے نہ میں کچھ نہیں آسان، دحاها حرف دیکھ رہے ہو یہ کیا ہے؟ دحاها، اور زمین کو اس نے اس کے بعد بچھا دیا۔ اخرج منها ماءها ومرعاها، اخرج منها اس نے نکالا اس سے، ماءها اس کا پانی، ومرعاها اور اس کا چارہ، کس میں سے؟ شابہ، زمین سے۔ شابہ، اس میں سے اس کا پانی کیسے نکلتا ہے پانی؟ چلو جی ماشاءاللہ، مختلف چیزیں بتائیں آپ۔ پانی کنوؤں سے، بارش، کنوؤں سے بھی، بورنگ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، بارش تو سب زمین نیچے سے۔ سے پانی جاتا تھا پھر بارش ہوتی۔ واہ واہ تیری، میرا بڑا بندہ خراب بندہ ہے یار، ماں اتنے سائنس نہ کتنے پتہ ہے، یعنی نیچے سے پانی، بخارات پانی وغیرہ، بھاپ بن کے آسمان میں بھاپ جاتا بنتا ہے، بادل میں اوپر بادل ایک اسٹور فیکٹری ہوتا ہے، اور پھر بادلوں میں ہوتا ہے، یعنی یہ ظاہری طور پہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ظاہری اسباب کا بھی محتاج نہیں، اللہ تعالیٰ تو اپنے خزانوں سے بارش کے ادھر سے تھوڑا پانی جائے اور اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے برساتا ہی رہے۔ کیا خیال ہے؟ یہ تو کسی کو نہیں پتہ، نہ یار کتنا جا رہا آ رہا یہ وہ، ابھی ہر چیزوں کا تو علم نہیں نا کہ بس۔ اخرج منہا اس نے نکالا اس سے، ماءها مرعاها اس کا پانی، چشمے بھی ہو سکتے ہیں کہ نہیں، پہاڑوں میں سے بھی، زمین میں سے، ومرعاها اور اس کا چارہ، کیا مطلب چارہ؟ یعنی کہ سب سارا سبزہ مبزہ کھانا پینا، ٹھیک ہے جی، اس میں سے اس کا پانی اور اس کا چارہ نکالا۔ والجبال ارساها، پہلے کیا ذکر ہوا؟ آسمان، رات، دن، زمین، اب پہاڑ۔ والجبال ارساها یہ ساری کیا ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں اللہ کی مخلوق میں بار بار غور کرو، اللہ کی ذات میں نہ سوچو کہ وہ کیسا ہوگا، کیا ہے، سمجھے کہاں رہتا ہے یہ وہ، اللہ کی مخلوق میں غور کرتے رہو کہ اللہ خالق ہے اس کا، ٹھیک ہے جی۔ جیسے آتا ہے نا، کیا کرو؟ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن، سجدہ نہ کرو سورج چاند ستاروں کو، بلکہ کیا کرو؟ اس کو سجدہ کرو جس نے ان کا بنایا ہے۔ کتنی بڑی آیت ہے جو یہ عبادت کر دیں ان کی، ذرا مان جا رہا ہے عجیب لوگ۔ والجبال ارساها اور پہاڑوں کو، ارساها اس نے گاڑ دیا ان کو، اور پہاڑوں کو گاڑ دیا ہے۔ گاڑنا سمجھتے ہو کہ نہیں؟ مطلب جیسے گاڑا نے کہتے کوئی چادر میں بندہ ٹھوکنا، تیل ٹھوک کے پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ ٹھوکنا، ٹھوکنا، تو کیا مطلب ہوتا ہے ٹھوکنے سے؟ مراد یہ جو پہاڑ نظر آ رہے ہیں، کیٹو پہاڑ بھی اوپر تھوڑا نیچے زیادہ ہے، ٹھوکنے سے مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیل کیا ہوتی ہے؟ باہر تھوڑی سی، اندر زیادہ، تو سمجھ آ رہی ہے اس کا مطلب؟ زمینوں کو، ارد گرد کی زمین کو پختہ کرنے کے لیے، ہلنے سے، نیچے تو ہے ہی ساری چٹانیں، ہلنے سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیلیں ٹھوکیں، اور ٹھیک ہے جی، جبال وغیرہ کو اللہ تعالیٰ نے میخیں بنایا۔ متاعا لکم ولانعامکم، متاعا لکم فائدے کی چیزیں ہیں، فائدے کا سامان، لکم واسطے تمہارے، ولانعامکم اور تمہارے مویشیوں کے لیے، سبحان اللہ، تاکہ تمہیں اور تمہارے مویشیوں کو فائدہ پہنچائے۔ کون؟ کیا اللہ کا سمجھنے کھانے مطلب؟ والجبال ارساها اس کے بعد متاعا لکم ولانعامکم کا ذکر ہو رہا ہے، کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے جی، پہاڑوں سے بھی فائدہ ہوتا ہی ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے ایسا، یعنی پہاڑوں سے زمین ہل نہیں رہی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے زمین برقرار ہے نا، ورنہ کیسے تاکہ زمین اب ادھر ادھر ہوتی ہاں، رہتی تو بندہ کبھی کدھر بندہ ہوتا کبھی کدھر ہوتا۔ یوں ہوتا رہتا ہے۔ کیا ہیں؟ آ رہے ہیں تاکہ تمہیں اور تمہارے مویشیوں کو کیا ہو؟ فائدہ ہو۔ فائدہ ہو۔ کیا مطلب فائدہ ہو؟ مطلب کھانا ایسا پینا، جب زمین نہیں ہلے گی تو پھر
کھانا پینا ہو. جگہ پر ہو. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ فَإِذَا پھر جب جاءت الطامہ آ جائے گی آفت. کیا آ جائے گی؟ آفت بڑی آفت. الکبریٰ. الف لام جب لگ جاتا ہے تو بڑی خاص بڑی چیز ہوتی ہے، جیسے النبأ العظیم، بڑی بہت بڑی. پھر جب وہ سب سے بڑا ہنگامہ برپا ہوگا، کیا؟ قیامت. ہو جائی. یوم یتذکر الانسان ما سعی. یوم کا مطلب کیا ہے؟ اس دن. بغیر دیکھے یوم کا مطلب یوم بھی ہے، عربی اور عربی مکس ترجمہ. یتذکر الانسان یاد کرے گا انسان، مذاکرہ کرے گا انسان. اپنے کاموں. ما سعی جو اس نے کوشش کی، جو اس نے سنت کے خلاف کام کیا، کپڑے پہنے سنت کے مطابق، جس نے کپڑے پہنے وہ کیا ہوگا؟ خوش ہوگا نا. اس سے انسان اپنا سارا کیا دھرا یاد کرے گا. کاش میں نے اتنی زندگی پھٹے پرانے فیشن والے کپڑے نہ پہنے ہوتے، کاش میں نے سٹائل والے بال نہ رکھے ہوتے، سنت کے مطابق بال رکھے ہوتے، کاش میں نے کیا کیا ہوتا؟ دشمنی نہ کی ہوتی فقیروں کے ساتھ، مولویوں کے ساتھ، قاریوں کے ساتھ، کیا نہ کی ہوتی؟ بغض نہ رکھا ہوتا. یہ تو اللہ اللہ کرتے تھے، کرواتے تھے، یہ کرتے تھے، قرآن پڑھاتے تھے بچوں کو صبح شام. ہم نے ان سے دشمنی لے کر برا کر دیا اپنے ساتھ. کیا کیا؟ اپنے ساتھ برا کیا ہم نے. سارا یاد کریں گے. وہ فلم چلے گی، کلک کرے گا خود ہی بندہ. رات کو کلک کرا کرو نا اپنے دماغ پہ، صبح سے لے کر جو اپنی دماغ کی میموری میں آپ کو یاد ہو، ٹک کیا کرو ذرا. ہاں میں صبح اٹھا، کیا کیا میں نے اسکول میں، کیا کیا میں نے اسکول میں، کیا کرتا رہا میں، کیا ایسے ہی گپے شپے لگاتا رہا، ٹیچر پڑھا رہا ہے ٹھیک ہے جی، ایسے ہی آپس میں گپ شپ. جہاں پہ لڑکا لڑکی مکس ہیں تو وہاں تو اور کام خراب ہے. کیا خیال ہے؟ مکس تو نہیں ہے نا. اللہ. ٹیچر جہاں بھی ہو، جیسے بھی ہوں، کوشش کریں ان کی قدر ہی کریں. کیا کریں؟ آج بہت اچھی جو میری دل کو لگنے والی پوسٹ تھی، ایک یعنی تحریر بندے نے فیس بک کی، اس پہ کی. اس کا خلاصہ کیا یہی تھا، میں جو بار بار رونا روتا ہوں اسکول والوں کو، مدارس والوں کو. اور ان کے والد صاحب نے ماشاءاللہ اچھی کمنٹ کی، اور ایک اور ڈاکٹر صاحب نے بھی، خٹک صاحب نے، اس پہ مجھے کمنٹ دی. اسٹیٹس وغیرہ دیکھا کرو، میرے اسٹیٹس فضول نہیں ہوتے الحمدللہ. سمجھ آئی؟ اس میں یہی تھا کہ مدرسوں والوں اور اسکول والوں کو چاہیے کہ 4-5 گھنٹے اسکل سکھائیں. آئی ٹی کا ہو، فریج ٹھیک کرنے کا ہو، مکینک کا ہو، درزی کا ہو، اے سی ٹھیک کرنے والا ہو. مہینے کے اندر یہ کام آٹومیٹک مخلص بندہ ہونا کوئی وہ کیا ہوتا ہے. آج سے آپ لوگ اس پہ کیا کریں؟ کمپین چلائیں. کیا کریں؟ کمپین چلائیں کہ ملا جی، قاری صاحب، آپ دیکھو نا، یہ مطلب جو مدرسے میں آپ کے یہ چندہ مانگ رہے ہوتے ہیں، یعنی یہ گھروں میں مغرب کے بعد، یہ بیچارے کیا ہے، دین کا کیا پیش ہو رہا ہے آپ کو سمجھ رہے ہیں؟ آخری کیا کہیں گے آپ؟ ان کو دیکھ کے کوئی کہے گا کہ میں بھی، میرا بچہ بھی اس مدرسے میں پڑھے؟ ہرگز نہیں کہے گا. تو جب ان کو وظیفہ دے رہے ہوں گے، کھانا دے رہے ہوں گے، تو وہ کیا کہیں گے؟ بھائی ہمارا بچہ ایسا بنے. یا کوئی امام صاحب کہے یا اللہ یہ جو چندہ مانگنے والے ہیں ان سب کو ایسا بنا دے. کیا خیال ہے؟ کوئی کہے گا؟ دعا کروائے گا کوئی کہ یا اللہ 8,000 والا ہے سارے بڑھا دیں. دعا جس لے کر ساتھ بس سارے پے ویسن مولی صاحب سن ایک ہی پہ آنے. تو مقصد کیا ہے؟ تو تھوڑا سٹائل کیا ہے، چینج کرنا چاہیے. اب حالات کا مقابلہ کریں ضرور. مقصد یہ ہے کہ ضرورت، یہ تو ہمارا چھوٹا ذہن ہے، بڑوں کی بڑی سوچ ہے. انہوں نے سوچا ہوا مدارس میں انہوں نے ایک اپنے آپ کو کیا ہوتا ہے، فارغ کیا ہوتا ہے. کیا کیا ہوتا ہے؟ فارغ کیا ہوتا ہے. جو پڑھانے والے اساتذہ ہیں نا، وہ ساری زندگی پڑھا رہے ہیں، وہ بھی الگ ترتیب ہے. لیکن آگے طالب علم، ہر طالب علم جہاں کے وہ پوری زندگی وقف نہیں کرتا نا. اس نے تو زندگی گزارنی ہے، شادی کرے گا، کہیں کالج اسکول بھی پڑھے گا، کسی ہر محکمے میں جائے گا. اس کو کیا ہے، ہر جگہ عزت ملنی چاہیے، مقام اسے ملنا چاہیے. مقصد سمجھ گئے ہو؟ یوم یتذکر الانسان ما سعی. یوم دن یتذکر الانسان، یاد کرے گا انسان ما سعی، جو اس نے کوشش کی، جس سے دن انسان اپنا سارا کیا دھرا یاد کرے گا. میں نے کیا کہا، ایک بزرگ کیا کرتے تھے، صبح سے شام تک جو کیا لکھ لیا اپنی ڈائری شاعری میں. ہمارے جتنے بھی اکابرین بزرگ ہیں، ان کی زندگی پوری، ہر ایک سیکنڈ کیا ہے، قیمتی ہے، اور لکھا ہوا ہے ان کا، ترتیب ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب، فلاں فلاں، جن کا ترجمہ ہم پڑھیں.
وہ ایسے نہیں ہے بس ہماری طرح بس جب اٹھ گئے جب سو گئے جب کہیں چلے گئے، ایسے نہیں ہے، پوری دنیا میں سفر ہے، ہر چیز لکھا ہوا ہے، ان کی کیا ہے ترتیب ہے ان کی۔ کیا ہماری کوئی ایسا گھر بسا سکتے ہیں میرے سمیت؟ میں نے بڑی کوشش کی کہ شیڈول وڈول بنایا لیکن ترتیب ہے ہی نہیں۔ پاکستان نہ رولا ہی سارا، گیس نہیں ہے، پانی نہیں ہے، تھے مسئلے مسائل بہت کیا ہے پاکستان کو آئل مل گیا کہ مل گئے ادھر کے پاس 4واں ملک بن گیا پاکستان۔ کس چیز میں؟ وہ آئل جو ہاں آئل کا جو سب سے زیادہ آئل جس سے چلو اللہ کرے کھاؤ یار نہ بن کھاؤ کھاؤ یار نہ اللہ تعالیٰ حفاظت میں ہمارے بولو سارے کوئلے سے بھرے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ وبرزت الجحیم لمن یرا، وبرزت اور کھول دی جائے گی، ظاہر کر دی جائے گی، الجحیم کیا؟ دوزخ۔ دوزخ یعنی جہنم، لمن یرا واسطے اس کے جو دیکھتا ہو، اور دوزخ ہر دیکھنے والے کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی، ہر دیکھنے والے کے۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ تو رہا وہ جس نے سرکشی کی، تو وہ جس نے سرکشی کی تھی کیا ہوگا اس کے لیے؟ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، وآثر اور ترجیح دی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو، یعنی اس نے اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی، اس نے کہا تھا بس سارا کچھ دنیا تو یہ کماؤ، حلال حرام چھکیاؤ، سمجھ آئی؟ ایسی لوانا ایسا حرام نہ ہوئے حلال نہ ہوئے، تو چیز پٹ کے کھڑنی کار پہنچانی ہے، کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ حفاظت ہماری بھی حلال حرام سے بچائے۔ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، فَإِنَّ تو بے شک الجحیم جہنم، ہی المأویٰ وہ ٹھکانہ ہوگی، تو دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وَأَمَّا مَنْ اور جو رہا وہ جو خاف مقام ڈرا کھڑے ہونے سے، ربی اپنے رب کے سامنے، وَنَهَى النَّفْسَ روکا اس نے نفس کو، عن الهوىٰ خواہشات سے روک لیا اس نے، قابو پا لیا۔ ٹھیک ہے جی، کیا قابو پا لیا؟ یار میرا دل تو کر رہا ہے عیاشی ماروں، جو مرضی کسی طرح ماں باپ کو چھن کے نہ پیسے 100 200 ہزار منڈا فضل خرچی کرنا، یہ نفس کی خواہشات۔ اور روکنا کیا ہے جی؟ اب آپ کہہ رہے ہیں بچے تنگ نہ کرو، 8000 تنخواہ ہے، کتنے کتنے پورا اسی، رک جاؤ، تنگ نہ کرو، بار بار پیسے نہ مانگو فضول چیزوں کے لیے، فضول کھانے پینے کی چیزوں کے لیے، فضول، سمجھ آئی نا کہ نہیں گل؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ ورنہ نفس، اور نفس کو روکنا ذکر کے ذریعے بھی ہوتا ہے، بہت بڑا ذریعہ ہے، ذکر کرنے سے، اللہ کا یاد کرنے سے، قرآن پڑھنے سے، استغفار کرنے سے، اللہ والوں سے تعلق رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ نفس قابو میں آتا ہے۔ لیکن وہ جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف رکھتا ہے اور اپنے نفس کو بری خواہشات سے روکتا ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ اس کے لیے کیا ہوگا؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ تو یقیناً جنت ہی الْمَأْوَىٰ وہ ٹھکانہ ہوگی، تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی، کس کا؟ جو وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ کیا کرے گا؟ اپنے اللہ کے سامنے اس کو پتہ ہے کھڑا ہونے کا کہ میں نے اللہ کے سامنے جانا، حساب دینا، یقین ہوگا، اور اپنے آپ کے کنٹرول کرے گا، اس کے لیے کیا ہوگا؟ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها، یسألونک وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الساعۃ قیامت کے بارے میں، عن الساعۃ قیامت، ایان مرساها کب ہے ٹھہرنا اس کا، ایان مرساها، یہ لوگ تم سے قیامت کی گھڑی کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب قائم ہوگی، فیما انت من ذکراها، فیما انت ہے بیچ کس بات کے، تو من ذکراها اس کے ذکر سے، تمہارے یہ بات بیان کرنے میں کیا کام ہے، یعنی کیا مقصد تمہارا اس سوال کا؟ الی ربک منتہاها، الی ربک رب کی طرف، منتہاها اس کی انتہا ہے، اس کا علم تو تمہارے پروردگار پر ختم ہے، اس کی انتہا کامل علم کیا ہے؟ یعنی 2030 ہوگا، 40 ہوگا، کب کس میں آئے گی قیامت، یہ تو اللہ کو پتہ ہے، کیونکہ قرآن نے کہا ہے نا، ان اللہ عندہ علم الساعہ، نمبر 1 قیامت کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ ہی کے پاس ہے، کامل مکمل، نشانیاں تو بتائی گئی نا، سمجھ آیا؟ فکس ڈیٹ کی بات ہو رہی ہے، ڈیٹ دن وہ تو ہے، لیکن 2000 سال کیا ہوگا، سال یہ ہر کسی کو پتہ نہیں، آج کل میڈیا پہ بیٹھ تو کیا لگاتے رہتے ہیں لوگ، اپنے چھکتے رہتے ہیں نا، لیکن اللہ کو پتہ ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعہ وینزل الغیث، بارش بھی کسی کو پتہ نہیں ہوتا،
موسمی والے ہم ہمارے لوگ بھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں موسم کی، وہ خبر میں تو کہتا میں نہیں مانتا ہوں، سیدھی بات۔ قرآن کہہ رہا ہے نا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، کب بارش ہوگی، مضارع کا استعمال ہوا ہے، کیا ہے؟ ہوتی ہے یا ہوگی، آج ہوگی، کل ہوگی، نہیں ہوگی، سمجھ آتی ہے بات؟ توجہ۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، مادہ کے پیٹ میں کیا ہے یہ بھی کامل علم اللہ کے پاس ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، آج کون کیا کرے گا، کتنا کمائے گا، آج پروگرام ہوگا کہ نہیں۔ جو پوری زندگی ان پروگراموں کی مخالفت کرتے رہے، عقائد رکھتے رہے، ان کے عقیدے ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو ان پروگراموں کو نفی کرتے ہیں، آج حکمت بصیرت کے چکر میں پروگراموں میں شریک ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کیا پتہ۔ بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ اب بندیالوی نہیں گال مان گنو، بندیالوی صاحب کیا فرماتے ہیں، میلاد، مقصد میلاد سمجھنا چاہیے۔ کیا سمجھنا چاہیے؟ مقصد میلاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گدوں کا ذکر کرنا بھی کیا ہے، ثواب ہے۔ گدوں کے ناک میں جو گند ہے اس کا ذکر کرنا بھی ثواب ہے، نہیں ہے؟ بلکہ صحابہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اور دوسرے ایک اور عبداللہ مبارک کے بارے میں پوچھا کہ بھائی دونوں سے افضل کون ہے، حالانکہ دونوں صحابی تابعی کا فرق ہے، حالانکہ آپ کو پتہ ہے صحابی تابعی سے افضل ہوتا ہے، صاف بات ہے۔ فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کے ناک میں جو وہ جنگ میں جا رہے تھے اس میں جو مٹی ہے اس مٹی کے برابر بھی وہ تابعی عبداللہ بن مبارک ہیں، جب جو آپ کہہ رہے وہ برابر نہیں ہیں تو آپ صحابی تابعی کا کیسے آپس میں جوڑ پیدا کر رہے ہو؟ جب صحابی کا یہ مقام ہے تو صحابی کو مقام کیسے ملا؟ نبی کی وجہ سے۔ نبی صحابی کی تعریف آپ کو پتہ ہونی چاہیے، صحابی کی تعریف کیا ہے؟ جو شاباش، ایمان لائے اور حضرت محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پر ایمان لائے اور دیکھے اور ایمان ہی کی حالت میں دنیا سے گیا ہو، یعنی کہ دیکھا اور بعد مرتد ہو گیا تو وہ صحابی نہیں تھا، ایمان موت تک اس پہ ہو۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، ایمان لایا، موت تک وہ ایمان پر موت اس کو آئی، وہ کیا ہوتا ہے؟ صحابی ہوتا ہے۔ اسی کے بارے میں قرآن کہتا ہے قُلْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان سب کے سب صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حسنہ، نیکی یعنی جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، سب کے بارے میں اللہ کی رضا کا سرٹیفکیٹ ہے، وہ بھی اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ تو یہ کیوں نصیب ہو رہا ہے؟ آقا کی نسبت سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز محفوظ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیوں کے نام محفوظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے نام محفوظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہیں؟ نواسوں کے نواسیوں کے نام ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے نام ہیں، سمجھ آ گئی؟ لیکن تاریخ وفات 12 میں لوگ کہتے ہیں، میں تو نہیں کہہ رہا، 12 میں جو میلاد ہے، ولادت کی تاریخ، وہ اختلاف پایا جا رہا ہے اس میں، بات سمجھ آ رہی ہے؟ صحابہ کرام نے منایا ہوتا فکس تاریخ تو صحابہ کرام کو اتنی چیزوں کا پتہ ہے، صحابہ کرام کو اونٹیوں کا نام پتہ ہے، گدھوں کا نام پتہ ہے، خچروں کا نام پتہ ہے، کیا نام ہے بھائی؟ خچر کا نام کیا ہے؟ گدھا۔ یعفور گدھے کا نام ہے، دیکھو جی کیا نام ہے؟ یعفور گدھے کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، اس گدھے نے بھی جا کے چھلانگ مار دی، کہتا میں اب کیا کروں، میرے اوپر نبی سے سوار نہیں ہوں گے تو کوئی اور کیوں سوار ہو؟ بات سمجھے ہو؟ توجہ فرمائیں اور سمجھ آ رہی؟ صحابی ایک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پتہ لگا نا دنیا سے وفات پا گئے، صحابی کہتے ہیں مجھے آنکھیں نہیں چاہیے، یا اللہ مجھ سے آنکھیں لے لے، اندھے ہو گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے تھے، اذان تو دیتے ہیں نا لوگ، بڑے شوق ہیں لوگ، بدماشیوں کے ساتھ جبراً اذانیں دیتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشہد ان محمد، حالانکہ وہ مشہور کیا، اشہد ان محمد رسول اللہ، زبان کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے پڑھتے تھے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کرتے تھے، اشہد ان محمد رسول اللہ،
کیا مطلب؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہوتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے وفات پا گئے، آج لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، ولادت بیان کر رہے ہیں، ہم غم بیان کر دیتے ہیں. کیا خیال؟ 12 ربیع الاول کو وہ پیدا ہوئے، 12 ربیع ہاں مشہور ہے. بہرحال اس میں بیس چیز کا فائدہ نہیں ہے. خوشی بھی مناؤ، غم بھی مناؤ. پھر اگر منانا، نہ خوشی منانا جائز ہے نہ غم منانا، بات ہی ختم. نہ خوشی منا سکتے ہیں. جو لوگ اپنی برتھ ڈے مناتے ہیں وہ غلط کام کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے بھی نہیں منائی جا سکتی، نہ وفات ڈے منائی جا سکتی. اسی طرح یاد رکھی جا سکتی ہے. یاد سب درود شریف پڑھ سکتے ہیں. درود شریف پڑھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے والی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ہیں. کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز کا ذکر کرنا ثواب ہے. جوتیوں کا ذکر کریں، موجود ہوں، پتہ ہو، کنفرم ہو کہ جوتی ہے. کیونکہ آج کل بہت ڈرامے بھی ہیں نا، ادھر اور سٹائل ہے، ادھر اور سٹائل ہے. یہ کاروبار ہے. پھر ان میں اور اللہ معافر میں کہیں پہ کوئی سن لے گا کہ یہ ہندوؤں میں اور مسلمانوں میں آپس میں وہ کر رہا ہے. میں کون ہوتا ہوں؟ لیکن آپ ادھر دیکھیں نا کہ بت ہوتے ہیں کہ نہیں بیچتے ہیں، وہ چھوٹے بت، بوڑا بت، اتنا بڑا بت. ادھر اللہ معافر میں ہمیں مثال نہیں دوں گا میں آپ کو. سٹائل آ گئے اتنا بڑا، یہ وہ چیزیں لوگوں نے کاروبار بنا لیا، برانڈ. کیونکہ اب یہ چھوڑتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں؟ کاروبار ٹھپ ہوتے ہیں، بند ہوتے ہیں. دین کو کیا بنا لیا گیا؟ کاروبار. اب میں سمجھ آ رہی، یہ جو مثال دے رہا ہوں اس کو آپ سمجھیں. میں اس کو ریکارڈنگ میں نہیں لانا چاہتا کہ نہ میں عالم ہوں، پھر میرے اوپر کہیں گے یہ دیکھو جی یہ آ گیا، اس کو کیا پتہ ہے، جاہل ہے. یہ تو جاہل تو ہوں میں، لیکن مثال دے رہے ہیں نا ہم. جو علماء سے سنتے ہیں وہی ہم بیان کر سکتے ہیں. ہمارے پاس تو علم نہیں ہے. تو میں بات کر رہا ہوں، کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ جی. اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا ذکر کرنا بھی کیا ہے؟ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ. آپ کہیں گے یہاں سے آپ ہٹ گئے ہو لیکچر سے. میں کوشش کرتا ہوں اس پہ، کیونکہ آج کہیں اور پروگرام ہو رہا ہے، یہ بھی پروگرام ہے. سب سے پاکیزہ جگہ کیا ہے؟ مسجد ہے. گناہ ہوتا ہی نہیں یہاں پہ. کوشش کریں کہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی نہ کریں. آپ کیا کریں؟ پیار محبت سے رہیں. مسجد کتنی بابرکت جگہ ہے. اللہ نے کہا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ. اس لیے یہی ہمارے اکابرین، ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا لسٹ وغیرہ، ان کا ترتیب کیا؟ عصر سے مغرب درود شریف، مغرب کے بعد حمد و نعت وغیرہ کریں. مسئلہ تو نہیں ہے کوئی. حمد و نعت پڑھیں، کوئی منع نہیں. مسجد میں پڑھو نا. یعنی ڈھیر والی جگہ کھڑے ہو کے انعامات تقسیم کرو، پروگرام شروع کرو. کیا خیال ہے؟ ایسے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے نا؟ اور پھر یہ بھی کہیں گے نبی آتے ہیں. ڈھیر والی جگہ آئیں گے. تم خدا کے بندے، مسجد میں اگر کہو نا یار نبی آتے ہیں، ٹھیک ہے یار مان لیں گے. ادھر کدھر آئیں گے بھائی؟ آتے ہیں وہ جو غیر حاضر ہوتے ہیں. آتے ہیں وہ جو غیر حاضر ہوتے ہیں. جو ہر جگہ حاضر ناظر ہوتے ہیں وہ پھر آتے کیوں ہیں بھائی؟ وہ ہوتے ہی. بات سمجھ رہے ہو؟ یا عقیدہ بدل یا پھر کیا نعرہ بدل. میں مختلفی باتیں نہیں کرتا. مجھے کس کھاڑے میں لگا دیا ہے. میں اختلافی باتیں کرنے والا بندہ نہیں ہوں. میں سب سے محبت کرنے والا بندہ ہوں. ہم رب کے رب ہمارے، ہم سب کے سب ہمارے. اور سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں بات؟ الی ربک تو کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہر چیز کا بیان کرنا کیا ہے؟ ثواب ہے. ثواب ہے. گدھوں کا ذکر کرو، اونٹنیوں کا ذکر کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچروں کا ذکر کرو، ثواب ہی ثواب ہے. وہ وقت قیمتی بن رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ذکر کرو، اہل بیت کا ذکر کرو، کیا ہے؟ ثواب ہی ثواب ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ الی ربک منتہاہا. الی ربک تیرے رب کی طرف، منتہاہا اس کی انتہا ہے. اس کا علم تو تمہارے پروردگار پر ختم ہے. انما انت منذر من یخشاہا. انما بے شک انت منذر تو خبردار کرنے والا ہے. کون؟ شاباش توجہ. کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کس پہ نازل ہوا؟ نزل علی قلبک لتکون من المؤمنین. ٹھیک ہے جی. انما انت منذر من یخشاہا. انما بے شک انت منذر تو خبردار کرنے والا ہے. من یخشا اس کو جو ڈرتا ہو. اس سے کس سے ڈرتا ہو؟ اللہ سے.
جو شخص اس سے ڈرتا ہو یعنی اللہ سے ڈرتا ہو تو تم اس کو خبردار کرنے والے ہو کون؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی نسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری امت ہر مسلمان امت کی بھی ذمہ داری ہے، وہ منذر نذیر کیا ہے اس کا کام بھی ذمہ داری ہے۔ کیا کریں؟ قرآن خود پڑھنے آتا ہے، پڑوسیوں کو بھی لائے، دوسروں کو بھی پڑھائے، یہ بھی اس سے پوچھو گی۔ اپنے گھر میں فکر کرے میری والدہ نے قرآن تجوید سے پڑھا کہ نہیں، فکر کریں، سنیں قرآن، خود پڑھے۔ میری بہن نے پڑھا کہ نہیں، فکر کریں، فکر کرتے ہیں کہ نہیں یہ بچے پورا گھرانا پڑتا ہے، مجھے تسلی ہے۔ آپ میں سے رپورٹ ہونی چاہیے، یہ نہیں کہتا میرے کو لے آؤ، میرے کو ٹائم نہیں ہے۔ لیڈیز کی ٹیم آپ کو دی جائے گی انشاءاللہ، آپ کیا کریں، رابطہ کریں، رابطہ دیا جائے گا۔ کوئی کہتا ہم لیڈیز سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے لیڈیز کی ٹیم تیار ہوگی، انشاءاللہ ہو رہی ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ ختم ہو گیا ہے، بوڑھوں نے ختم کر لیا ہے، ختم کر لیا نہیں، تجوید سے ختم کرنا ہے قرآن اور عمل کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ تو کیا خیال ہے، کون کون ارادہ کرتا ہے کہ ہم گھر میں ترجمہ بھی شروع کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے والی ہر سنت میں عمل کریں گے؟ مسواک کی سنت پہ کون عمل کر رہا ہے بھائی؟ طریقہ بھی بتا رہتا ہوں۔ وہ جو ہیں ہماری مسجد اقصیٰ کے لڑکیوں کا اسکول ہے نا، بچیوں کا، اس سے پہلے جو وہ حجاب تجھے پتہ ہے لکھا ہوا زہرہ حجاب سینٹر، جی وہاں سے آپ مسواک لیں، ہو سکتا ہے بہترین مسواک لائیں، یہاں پہ پریکٹس کریں گے نا انشاءاللہ۔ اس کو آپ شروع کر دیں، مسواک کو لے کے سبز والی کو پانی لگائیں، صاف دھو کے دانتوں میں مارنا شروع کر دیں، بس مسواک شروع ہے۔ ہاں اس کے لیے الگ لوگوں نے مشکل بنا، پتہ نہیں ادھر سے کرنی ادھر سے کرنی، اس چکروں میں لوگ کرتے ہی نہیں ہیں۔ سمپل مسواک تو کرو نا، وہ لے لو، وہ سخت نہیں ہوتی، سبز والی جو ہوتی ہے نا، جو پیلی ہوتی ہے نا، وہ سخت ہوتی ہے مسواک۔ سبز والی کو آپ پانی سے گیلے کر کے شروع کر دیں، چلتے چلتے مسواک کرتے رہیں، عادت بنائیں۔ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آج خوش کرنے کے لیے کل آپ سب کے پاس، اور وہ آپ کو 40 50 20 30 کی بھی دے دیں گے، جو اور جگہ میں 50 60 70 میں ملے گی، میرا کہیں تو آپ سب کے پاس ہونی چاہیے کہ نہیں؟ کون کون ہاتھ کھڑا کرو، سر میرے پاس ہے۔ پھر مطلب اوروں کو لا کے دو نا، پیسے لے لو، بس اکٹھے کر لو، بل ابھی پریکٹیکلی اتنے 40 لے لو، اس کو دو، اور یہ وہاں سے لے لے گا یا میں لے لوں گا۔ جو کام کرنا ہو پریکٹیکلی کرو نا، نقد کام کرو، مجھے کمائی صحیح تو نہیں ہوگی، میں لسٹ بنا لوں گا، مسواک میں بھی کمائی ہونی کوئی۔ کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، کأنہم گویا کہ وہ یوم یرونہا جس دن وہ دیکھ لیں گے اس کو، تو کہیں گے کہ گویا کہ لم یلبسوا نہیں، وہ کس کو دیکھ لیں گے؟ قیامت کے دن کو۔ توجہ فرمانی ہے، ذہن اپنا واپس لائیں۔ لم یلبسوا نہیں وہ ٹھہرے، الا عشیۃ کدھر نہیں ٹھہرے؟ دنیا میں، الا عشیۃ مگر شام کا وقت، یعنی ایک شام، او ضحاہا یا اس کی صبح، جس دن یہ اس کو دیکھ لیں گے، کس کو دیکھ لیں گے؟ توجہ، قیامت کی کیا ہوگی؟ صبح۔ اسی لیے سورج کہاں سے نکلے گا؟ ہاں کدھر سے؟ ہاں ابھی کہاں سے نکلتا ہے؟ مشرق سے۔ شاباش، مغرب سے نکلے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک نئی صبح ہے۔ کیا ہے؟ کس کی صبح ہے؟ قیامت کی صبح ہے۔ دنیا کی جو مغرب، آخری مغرب تھی، دنیا کی جو شام تھی وہ ہو گئی، اب وہاں سے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے جہاں سے نکلنا تھا اس میں۔ اب نظام کیا ہو گیا؟ ختم، دنیا کا لاسٹ، دی اینڈ ہو گیا، ہونا ہے کہ نہیں؟ اب قیامت کی ایک نئی، تو اللہ نے اسٹائل سے نکالنا ہے اس کو۔ اب یہ جو سورج نکلا ہے، یا تو یہ جنت کا فیصلہ کرے گا یا جہنم میں، مطلب یہ ایک نیا دن قیامت کا ہے۔ یہ جس دن یہ اس کو دیکھ لیں گے، کس کو؟ بار بار پوچھنا ضروری ہے، شاباش شاباش۔ اس دن انہیں یہ ایسا معلوم ہوگا جیسے وہ دنیا میں یا قبر میں ایک شام یا ایک صبح سے زیادہ نہیں رہے، یعنی آخرت میں پہنچنے کے بعد دنیا میں گزری ہوئی زندگی یا قبر کے عالم میں، برزخ میں قیامت کی مدت بہت مختصر معلوم ہوگی۔ یہاں پہ ماشاءاللہ 46 آیات صورت مکمل ہوئی، رکوع ہمارا دوسرا بھی ہوا۔ آج ہم سیرت کے موضوع کو کوشش کرتے ہیں، ہم ٹوٹا پاجامہ بیان کرتے ہیں۔ او یار جو نا برداشت کرا کرو یار، کیوں نہ سمجھ آ گئی بات؟ کیا بیان ہو رہا ہے جی؟ ربیع الاول کیا ہے؟
اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا بھی ذکر کرنا کیا ہے؟ ثواب ہے۔ اب ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا، جس کو چار، میں چلو کہہ رہا ہوں، بیٹیوں کا نام پتہ ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں جلدی جلدی، شابہ، ہاتھ کھڑا کریں ماشاءاللہ۔ بیٹیاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں کتنی ہیں؟ ایک سوال، ہاتھ کھڑا کریں ماشاءاللہ، بتاؤ ذرا ماشاءاللہ۔ چاروں میں سے ایک کا نام آپ بتائیں، سب سے بڑی کا نام بتائیں۔ فاطمہ۔ چلو وہ سب سے چھوٹی ہیں، ٹھیک ہے، سب سے چھوٹی حضرت فاطمہ ہے، مطلب اس طرح مرتبے دنیاوی عمر کے حساب سے، ویسے تو ماشاءاللہ خاتون جنت۔ چلو تین میں سے جس کو نام آتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے جلدی جلدی، ہم ریکارڈنگ بھی کریں گے، ٹائم بچے۔ نہیں آتا کسی کو؟ فاطمہ رضی اللہ کے علاوہ نہیں آتا نام؟ شیعہ پارٹی لگنی ساری کو۔ زینب نام رکھتے ہو کہ نہیں؟ زینب بھی سب سے بڑی بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے زینب ہیں، زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ۔ اللہ، حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے مطلب اسلام سے پہلے نکاح ہوا حضرت زینب کا ان کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ نکاح کیا ہوا؟ پہلے ہوا حالت کفر میں، تو جنگ ہوئی، اسلام، حضرت زینب تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے نا، مسلمان ہوئی تو ادھر آ گئیں، پہلے تو نہیں آئی نا، ٹھیک ہے جی، ان کے ساتھ تھیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی میری بیٹی میرے پاس آنی چاہیے، وہ انہوں نے مطالبہ کیا، ان کو لے کے آئیں۔ پہلے دن کے وقت لے کے آ رہے تھے، کسی طرح کوئی ٹکراؤ شکراؤ ہوا تو واپس لے گئے کہ بھائی رات کے وقت لے جانا، کیونکہ ابھی شروع ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھوڑا سا سٹارٹنگ میں تو ہے، ادھر تھوڑا کفر کا تھوڑا کیا تھا، زور زیادہ ہے، انہوں نے کہا رات کے وقت لے جانا، کسی وقت ابھی مسئلہ بنے گا، سمجھ آ گئی؟ اسی طرح رات کے وقت لے گئے، اور آپ ایسی موقع پہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو شہادت بھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی، اور پیٹ میں بچہ بھی تھا، مختصر بات ہو رہی ہے نا۔ پہلے ابو العاص جو تھے وہ مسلمان نہیں ہوئے، بعد میں پھر کچھ جنگ میں کچھ قید شید ہو گیا ہے، تو آپ رضی اللہ نے بھی کیا کیا، معاف کروایا قید شید، ان کو سارا کچھ مال شال واپس کروایا، اور پھر وہ کیا وہ مسلمان ہو گئے، دوبارہ پھر نکاح، تجدید نکاح ہوا یا جو بھی ہوا، وہ مختلف تفصیلات ہیں اس میں۔ یہ تو ہو گئے زینب رضی اللہ۔ اس کے بعد حضرت رقیہ ام کلثوم ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ دونوں کس کے نکاح میں آئیں؟ ایک ہی ساتھ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذو النورین، ذو ہجرتین، ذو شہادتین ان کو کہا جاتا ہے، تو ایک کے بعد دوسری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ان کے نکاح میں آئیں۔ بیر روما جو ہے وہ کنواں وقف کیا ہے، اور ان کا جو اکاؤنٹ ہے وہ قیامت تک آج تک بھی ان کے نام سے ہے، حضرت عثمان رضی اللہ کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے باقاعدہ، وہ کیا ہوتا ہے ان کے نام پہ بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، صدقہ جاریہ ہے وہ، مطلب ہے قسم کا جو بھی وہ تھا۔ اسی طرح کنواں ہے، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے رقیہ فوت ہو گئی، دوسری کیا ہوئی ان کے نکاح میں حضرت ام کلثوم آئیں، بات سمجھ گئے ہو؟ ان دونوں کے جو نکاح تھے رقیہ ام کلثوم کے، وہ کافروں کیا تھا بڑا، وہ ابو جہل کے بیٹوں، وہ طیبہ شیبہ پتہ نہیں کیا تھا، مجھے تو صحیح طرح بات یاد نہیں رہتی، جو دو بیٹے تھے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا بھائی میں اب نبی ہوں، ٹھیک ہے جی، اعلان نبوت کیا، تو پھر وہ تو کافر تھے، انہوں نے کہا یہ تم نبی نواں کوئی آ گئے ہیں بھائی، ان طلاق دے دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طلاق دینا کیا ہوتا ہے، کتنا بڑا صدمہ ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے نا، تو وہ ان دونوں کو بھی بدوا لگی، میری بیٹیوں کو تکلیف دی، ایک چیز نے، کتا تھا یا جو بھی تھا، شیر تھا، ان دونوں کو کیا کیا، چیر پھاڑ دیا، بدوا لگی نا۔ جو کون تھے؟ ابو جہل کے جو بیٹے جو تھے، انہوں نے طلاق دی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ کا نظام تھا حضرت عثمان رضی اللہ کے نکاح میں آنا تھا، اسی طرح ایک کے بعد دوسری نکاح میں آئیں۔ اسی طرح چوتھی حضرت علی رضی اللہ کی بیوی بنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خاتون جنت کہا جاتا ہے۔ پل صراط پہ جب گزریں گی سب کو آنکھیں جھکانے کا کہا جائے گا، کیا کریں، آنکھیں جھکائیں، پل صراط پہ حضرت فاطمہ گزر رہی ہیں، مشہور بات ہے جو بھی ہے، بہرحال
یعنی رات میں جنازہ ہوا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کسی نے زیادہ شور بندے شندے نہیں ہوئے، رات میں جنازہ ہوا، چارپائی کو بھی کوئی نہ دیکھے، پردہ ایسے بولتے ہیں نا، سمجھ آ گئی؟ تو بات سمجھ گئے ہو؟ اسی طرح ہمیں ساری زندگی سارا سال یہ کیا ہے تذکرے کرتے رہنا چاہیے، عمل کرتے رہنا چاہیے، کرواتے رہنا چاہیے، سنتوں پہ عمل کرتے رہنا چاہیے، کرواتے رہنا چاہیے، قرآن سنتے رہیں گے، سناتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے، پڑھاتے رہیں گے، احادیث پڑھتے رہیں گے، پڑھاتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، سناتے رہیں گے، عمل کرتے رہیں گے، کرواتے رہیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کا سارے دین کا ذکر ہوتا رہے گا، عمل بھی ہوتا رہے گا، اور مخصوص کسی دن میں ضرورت نہیں پڑے گی ہمیں، ٹھیک ہے جی؟ لیکن تمام کی یاد، جو کنفرم یاد ڈیٹے وغیرہ ہوں ان کی اس پہ یاد رکھنا ضروری بھی ہے، ٹھیک ہے جی؟ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔